ترک صدر رجب طیب اردگان نے جب سے ہی مسجد اقصی کے معاملے پر اپنا رول ایک لیڈر والا پلے کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ترک جھنڈا مسجد اقصی پر لہرایا جائے گا، تب سے ہی پاکستانی عوام یہ سوچنے اور جاننے پر مجبور ہے کہ ترکی آخرکار اتنا مسجد اقصی کو لے کر بے چین کیوں ہے۔ اردگان کیوں مسجد اقصی کی حفاظت کو ترکی کی حفاظت اور امت مسلمہ کی بقا کی حفاظت سمجھتے ہیں؟ حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسجد اقصی کے ایشو پر پاکستان نے عالمی سطح پر بہت ہی زیادہ مؤثر اور ایکٹیو رول پلے کیا ہے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں کسی ملک نے فلسطینیوں اور حماس کی کھل کر سپورٹ کی ہے تو وہ ہے ترک صدر رجب طیب اردگان۔ ایسے وقت میں تو سعودی عرب کو فلسطین کی مدد کرنی چاہیے تھی جب فلسطین پر راکٹوں کی بارش ہو رہی تھی، جبکہ ریاض کے ٹھنڈے محلوں سے فلسطین کے حق میں کوئی سولڈ بیان سامنے نہیں آیا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کا لیڈر کہلانے جانے والا سعودی عرب فلسطین کے معاملے پر آخر خاموش کیوں ہے، اور امت مسلمہ کا ابھرتا ہوا لیڈر رجب طیب اردگان فلسطین کے معاملے پر یورپ و امریکہ سمیت اسرائیل سے تنہ تنہا ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ اس سارے خلاصے کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں، تاکہ پھر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اردگان کا خون مسجد اقصی کو لے کر کیوں ابالے مار رہا ہے۔ دراصل 1517 سے لے کر 1917 تک یعنی کہ 400 سال یروشلم پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی ہے۔ مسلمان اس پر حکمران رہے۔ سلطنت عثمانیہ نے فلسطین پر اپنی حکومت اس انداز سے کی کہ آج تک یہودی ترکوں کو اپنا صف اول کا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق انہیں فلسطین، سعودی عرب یا کسی اور مسلم ریاست سے خطرہ نہیں، بلکہ انہیں ترکی سے ہی خطرہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کو جس طرح سے للکارا تھا، اب بھی یہودی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ترکی نے ایک بھی سلطان عبدالحمید پیدا کر دیا تو یہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو آج بھی مسلم دنیا میں سب سے زیادہ اور مؤثر آواز فلسطین کے بارے میں وہ ترکی سے ہی آ رہی ہے۔ ترکی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ترکی کو اپنی فوج فلسطین میں بھیجنی چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ اس شرط پر دیا کہ وہ یہودیوں کا ان کا مقدس شہر واپس دلوانے میں مدد کریں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ برطانیہ نے بلفور ڈکلیریشن کے تحت یہ اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے تحت 1922 سے 1935 تک انہوں نے مغربی علاقوں سے فلسطین میں یہودیوں کو چھوڑا، جس سے ان کی آبادی 10% سے بڑھ کر 27% ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یعنی کہ 1947 میں برطانیہ کمزور ہونے کی وجہ سے ہٹ گیا اور ساری ذمہ داری اقوام متحدہ پر آ گئی، اور اس نے 29 نومبر 1947 کو فلسطینی علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک قرارداد پاس کی، جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ علاقے کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک میں یہودی رہیں اور دوسری میں عرب۔ یروشلم تمام مذاہب کے ماننے والوں کی مقدس ہے، اس لیے اس جگہ پر عالمی حکومت قائم رہے گی۔ اقوام متحدہ خود اس کے معاملات دیکھے گا۔ اسرائیل کی ریاست تو قائم ہو گئی، لیکن اسے کسی نے قبول نہیں کیا۔ خطے میں کشیدگی جاری تھی، جس وجہ سے 1949 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی۔ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا، لیکن جنگ کے بعد بھی یروشلم یعنی کہ بیت المقدس کا کنٹرول اردن کے پاس رہا۔ 18 سال بعد یعنی کہ 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی، جس میں اسرائیل نے شام اور اردن کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا اور ساتھ ساتھ یروشلم پر بھی۔ اب سے یروشلم اسرائیل کے قبضے میں ہے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا لے۔ اس قبضے کو پوری دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ تب سے ہی قراردادیں منظور کرتا رہا، اسرائیل اس کی خلاف ورزی کرتا رہا اور امریکہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ یہودی عرصہ دراز سے ذلیل ہو رہے تھے، لیکن پھر وہ ایک نظریہ کے تحت اکٹھے ہونے لگے جو نظریہ صہیونیت کہلاتا ہے، جس کی بنیاد 1897 میں ایک یہودی تھیوڈور ہرزل نے رکھی تھی۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال آئے گا، ایک بڑی جنگ کرے گا
عیسائیوں اور مسلمانوں کو ختم کر دے گا۔ اس جنگ کو یہودی آرماگیڈن کہتے ہیں۔ یہودیوں نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے اور یہاں تک ہیکل سلمانی کی توسیع کرنی ہے۔ اس سب کے لیے اسرائیل اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔ دنیا کا 96% میڈیا 6 کمپنیوں کے پاس ہے اور یہ کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہیں۔ امریکہ کے سب سے بڑے اور زیادہ بکنے والے میگزین بھی اسی کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ میں جتنی بھی فلمیں باکس آفس پر مشہور ہیں ان میں 70% یہودیوں کی بنائی ہوتی ہیں۔ اب یہ سارا خلاصہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو اس کو اب ترکی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ترکی وہ واحد ملک ہے اور اردگان امت مسلمہ میں وہ لیڈر ہے جو اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینا چاہتا ہے۔ اردگان کے خون میں ابھی بھی وہ جراثیم پائے جاتے ہیں جو کہ اس کو اپنے آباء و اجداد کا عظیم و شان ماضی یاد کرواتے ہیں۔ فلسطین پر سلطنت عثمانیہ یعنی کہ موجودہ ترکی کی حکومت تھی اور اب بھی ترکی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری ایک دفعہ یروشلم میں انٹری ہو جائے۔ اس لیے ترکی نے پاکستان اور ایران کو کہا کہ ہمیں ایک مشترکہ فوج فلسطین میں بھیجنی چاہیے تاکہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ اب فوج بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ترکی کے پاؤں مضبوطی سے جم جائیں۔ اب دیکھیں کہ شام میں ترکی لڑ رہا ہے، عراق میں ترکی اپنا وجود وسیع کر رہا ہے، لیبیا میں ترکی اپنا اثر سوگ بڑھا چکا ہے۔ یہ سبھی وہ مالک ہیں کہ جہاں پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا ہواؤں میں بلند ہوا کرتا تھا۔ اب اردگان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ امت کو لیڈ کرے اور اب سعودی عرب کی چھٹی ہونی چاہیے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ امت مسلمہ کو اب ایک ایسے ہی لیڈر کی تلاش تھی جو اسرائیل، امریکہ اور یورپ کو ہر بات پر کھل کر جواب دے۔ امت مسلمہ پچھلی کچھ دہائیوں سے ہی ایک ایسے لیڈر سے محروم تھی جس کی کمی اب ترک صدر رجب طیب اردگان کی صورت میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اردگان کے ابھی ہاتھ پاؤں ایک 100 سالہ معاہدہ لوزان کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں جسے 2023 کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ تو اردگان کو دنیا سلطان رجب طیب اردگان کے نام سے جاننا شروع کر دے گی۔ اردگان نے سینٹرل ایشیا ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان، ایران، شام، عراق ان سبھی ممالک کو معاشی طور پر ایک کر لینا ہے۔ اس کے بعد اردگان نے اپنے آپ کو عالمی سطح پر اتنا زیادہ ایکٹیو کر لینا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کسی مسلمان پر تشدد کی خبر آئے گی تو آپ کو ترکی اس مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ میں ایک پریڈکشن کرنے لگا ہوں جو کہ آنے والے سالوں میں آپ کو درست ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اگر فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ پر اگر تو شہزادہ محمد بن سلمان آ گئے تو پھر ترکی اور سعودی عرب آپ کو ایسے ہی الجھتے ہوئے دکھائی دیں گے جیسے کہ ماضی قریب میں قطر اور سعودی عرب لڑتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اردگان کی یہ دلی خواہش ہے کہ حجاز مقدس کی میزبانی ترکی کو دی جائے جبکہ سعودی عرب ایسا بالکل بھی ہونے نہیں دے سکتا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت سعودی عرب کی شاہی فیملی کے پاس ہونی چاہیے یا پھر ترکی کے پاس؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ میں دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔